بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1098 ہے، 1098، اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 اور 124، 123 اینڈ 124۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، ان اتبع، کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفاً، جو حق کا پرستار تھا، وما كان، اور وہ نہیں تھا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، انما جعل، یقیناً بنایا گیا تھا، السبت، ہفتے کا دن، قابل تعظیم، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلافوا فی، اس میں اختلاف کیا تھا، وان ربک، اور بے شک آپ کا رب، لیحکم، البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس چیز کی بابت کے، کانوا فیہ یختلفون، وہ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو، جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا رب قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، پھر ہم نے آپ پر بھی وحی کے ذریعے یہ حکم نازل کیا ہے۔ دوسری بات کہ آپ حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کریں۔ تیسری بات، جس ابراہیم نے اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کیا ہوا تھا۔ چوتھی بات، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پانچویں بات، ہفتے کے دن کے احکام تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ چھٹویں بات، یقین رکھو کہ تمہارا رب قیامت کے دن ان تمام باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقتدا اور امام بنایا، جس کی دلیل سابقہ آیت سے ہوئی کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہاں امت سے مراد مقتدا بھی لیا گیا، اور سورہ بقرہ کی اس آیت سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امام ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام امام اور مقتدا ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں، یعنی اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ اس ابراہیم کے دین کی پیروی کریں جس ابراہیم نے اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کیا ہوا تھا، توحید کے معاملے میں اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دینے کے میدان میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجیے۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وما كان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے اور نہ ہی مشرک تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رخ کرنے والے مسلمان تھے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ اس آیت کے ذریعے یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکوں کی تردید کر دی گئی، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سمجھتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے، مشرکین کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی ملت میں سے ہم ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ جمعے کے دن کو عظمت والا دن سمجھے، مگر ان یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنی طرف سے مقرر کر لیا۔ اس دن کے بارے میں یہودیوں کا جو اختلاف تھا وہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا
پھر جب یہودیوں کو ان کی مرضی کے مطابق ہفتے کے دن کو تعظیم کا دن مقرر کیا گیا تو یہودیوں نے اس میں بھی سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا اور اس دن کی بے حرمتی کی، اور ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے لیے مچھلیوں کا شکار کرنا منع کر دیا گیا تھا، مگر ان بدبختوں نے اس میں ہیلا سازی کی اور ہفتے کے دن جال ڈال کر مچھلیوں کو پھنسا لیا اور اتوار کے دن ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کی اس بے حرمتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا، جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں بھی اس کا ذکر یوں ہے، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں وہ حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف کرنے والے یہودی تھے، جب ان کو ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بعض لوگوں نے اس کی حرمت کی خلاف ورزی کی اور بعض لوگوں نے حکم کے مطابق عمل کر کے اس کو باقی رکھا۔ جس معاملے میں یہودی اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جن لوگوں نے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی ان کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں نافرمانی کی ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پروردگار کے احکامات پر اتباع کرنے کی، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔